ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک خامند کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ عنوانات پہلے کور ہو چکے۔ آج بزرگوں کے کچھ حالات و واقعات کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے تھے اور کچھ قرآنی تعلیمات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید پہ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں باعث سکون ہوتی ہیں۔ ایک بیوی خامد کے لیے سکون کا باعث، چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم میں سے تمہارے لیے جوڑا اس لیے بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو ایک تو بیوی سکون کا باعث ہوتی ہے، دوسرا گھر انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسکن کہتے ہیں جہاں انسان ٹھہرتا ہے، اور ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو گھر میں بھی سکون ملتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو بھی ہم نے سکون کے لیے بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 چیزیں سکون کا باعث ہوتی ہیں، ایک گھر، ایک بیوی اور ایک رات۔ لہذا جو نوجوان اپنے گھروں میں راتوں کے اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارتے ہیں، گویا ان کی زندگی کے اندر 100% سکون ہوتا ہے۔ جو بیوی سے دور رہیں گے، یوں سمجھیں کہ وہ 33% سکون سے دور ہو گئے۔ جو رات گھر سے دور گزاریں گے اور 33% دور ہو گئے، اور اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو اگلا 33% بھی چلا گیا۔ کامل سکون انسان کو گھر میں رات اہل خانہ کے پاس ہونے سے نصیب ہو سکتا ہے۔ لہذا جو نوجوان بچے اپنے دوستوں کی محفلوں میں گپیں مارتے رہتے ہیں اور رات کا زیادہ حصہ گزارنے کے بعد فقط سونے کے لیے گھر آتے ہیں، ان کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ نہ اہل خانہ کو سکون، نہ ایسے خامد کو سکون۔ لہذا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسان دن میں کام کرے اور رات کو اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ آرام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا، لہذا لمبی لمبی محفلیں کرنا عشاء کے بعد یہ معیوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد لمبی باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں کوئی دین کا پروگرام ہو تو اس کے لیے تو ساری رات گزر جائے پھر بھی تھوڑی ہے، لیکن عام عادت کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد زیادہ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے جن گھروں میں رات کو دیر سے سونے کی عادت ہے، ان گھروں کی فجر کی نمازیں عام طور پر قضا ہو جاتی ہیں۔ بچوں نے تو کیا پڑھنی، بڑے بھی اس کے نہیں پڑھ سکتے۔ نیکوکار گھرانوں میں بھی اگر رات کو دیر سے سونے کی عادت ہو
تو ان میں بھی فجر کی جماعتیں تو نکل ہی جاتی ہیں. کیا ہوا جو مشکل سے اٹھ کے فجر کی نماز ہی پڑھ لی، ورنہ تو کئی مرتبہ نماز بھی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سو جائے. اگر ہم اس سنت سے محروم ہوں گے تو ہمارے فرض کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور ہماری فجر کی نماز یا اس کی تکبیر اولیٰ اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. تو عام گھروں میں اکثر دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد کھانے کی محفل، پھر گپوں کی محفل، پھر ٹی وی سکرین کے تماشے، تو آدھی رات تو ایسے گزار دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی صبح وقت پہ آنکھ نہیں کھلتی. یہ آنکھ کیسے کھلے؟ جو رات کو سونے کے لیے جلدی نہیں کرے گا وہ صبح کے وقت جلدی نہیں اٹھ سکے گا. وہ بیویاں جو تہجد میں اٹھنا چاہتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کام اپنے رات سے پہلے سمیٹیں اور عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سونے کی عادت بنائیں. عشاء کے بعد جلدی سونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. بچوں کو بھی جلدی سونے کی عادت ڈالیں، خود بھی جلدی سوئیں. انشاءاللہ اول تو تہجد میں آنکھ کھل جائے گی، نہ بھی کھلی تو فجر کی نماز میں تو خود بخود آنکھ کھلے گی. یہ نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے تو 2 بجے اور صبح 2 گھڑیوں کا الارم لگا کے رکھا، مگر دونوں گھڑیاں چیختی رہتی ہیں، الارم بجاتی رہتی ہیں، مگر سونے والوں کے کانوں پہ جوں ہی نہیں رینگتی. پھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری فجر کی نماز چلی گئی. تو انسان سنت کی پابندی کرے تو فرائض خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں. یوں سمجھیے کہ فرائض کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو بنا دیا اور سنتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستحبات کو بنا دیا. جو اپنے فرائض کو محفوظ رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سنتوں کی حفاظت کرے، فرض خود بخود محفوظ ہو جائیں گے. جو سنتوں کی حفاظت کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مستحبات کی رعایت کرے، سنتوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. تو یہ باؤنڈری لائن ہے. اگر مستحبات کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو سنتوں سے محرومی ہوگی. اگر سنتوں کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو فرضوں سے محرومی ہوگی اور انسان حرام یعنی گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے گا. اس لیے اپنے جو ہے فرضوں کو پکا کرنے کے لیے سنتوں کی پابندی کیجیے اور سنتوں کی پابندی کے لیے مستحبات کی رعایت کیجیے. آج کل کے نوجوان طبقے میں عام طور پر یہ بات آ جاتی ہے جی یہ تو سنت ہی ہے نا، وہ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا. سنت چھوٹی ہو یا بڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عادت کا نام سنت ہے، لہذا وہ کبھی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی. دیکھنے میں چھوٹی ہوگی مگر قیمت کے اعتبار سے بڑی موٹی ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مستحبات کی رعایت کی عادت ڈالیں تاکہ ان کو سنتوں بھری زندگی نصیب ہو. سنتوں کی پابندی کریں تاکہ فرائض پر ہمیں کامل عمل کی توفیق نصیب ہو. تو جب گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی سنت ٹوٹتی ہے تو پھر ان کے فجر کی نمازوں کے اوپر اس کی زد پڑتی ہے. کبھی تو تکبیر اولیٰ چلی گئی، میاں صاحب کو فجر نماز جماعت میں آنے کی توفیق نہیں اور عورتوں نے مشکل سے بھاگ دوڑ کے اگر فجر کی نماز وقت میں ادا کر لی تو کر لی، ورنہ تو کئی مرتبہ سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے. اس لیے ایک صاحبہ گفتگو کر رہی تھی اور کہنے لگی کہ جی میں تو صبح سویرے 8 بجے اٹھ جاتی ہوں. اب اس بیچاری کے نزدیک 8 بجے صبح سویرے کا وقت تھا، اس لیے کہ جب سوئی ہی رات کو 2-3 بجے تو پھر 8 بجے تو صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے. اس بیچاری کو کیا پتا کہ صبح سویرے کس کو کہتے ہیں. تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت گھروں کے اندر ڈالنا، اس سے فرض کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں سب عورتیں کہ اپنے گھروں میں عشاء کے بعد لمبے بکھیڑے نہ کریں، اپنے خامدوں کو بھی یہ بات بتائیں اور اس کے فوائد جتلائیں کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی سوئیں گے اتنا جلدی صبح اٹھیں گے. آج عشاء کے وقت تک لوگ جاگتے رہتے ہیں،
اور اس وقت سوتے ہیں جب کہ تہجد کا وقت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کی محفلوں میں بھی آپ دیکھ لیں، لوگ کہیں گے آج جو ہم جی شادی کی بات ہے تو ہم ساری رات جاگیں گے، عورتیں کہتی ہیں ہم ساری رات جاگیں گی، چاند رات ہے، صبح عید ہے، مگر کیا ہوگا کہ عشاء کے بعد سے لے کے رات کے 2-3 بجے تک جاگیں گی، جب تہجد کا وقت ہوگا اس وقت اونگ آ جائے گی، سو جائیں گی۔ یہ خود نہیں سوتی، اس وقت ان کو پروردگار کے فرشتے سلا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں یہ میرے مقرب لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے، فلاں اور فلاں یہ تو گناہگار اور غافل قسم کے لوگ ہیں، ان کو تھپکیاں دے کے سلا دو تاکہ اس وقت یہ نہ جاگ سکیں اور مجھ سے مانگے نہ، تاکہ یہ میرے مانگنے والوں کا وقت ہے۔ چنانچہ فاسق قسم کے لوگوں کو اس وقت نیند آ جاتی ہے۔ جو لوگ رات فلموں کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی تہجد کے وقت میں آپ دیکھیں تو میٹھی نیند، گہری نیند سو جاتے ہیں۔ شادی کے فنکشنوں والے بھی رات 2 بجے تک جاگتے ہیں، پھر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ وہ سوتے نہیں، ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ پروردگار اپنے محبوب بندوں کے اٹھنے کے وقت میں ان فاسقوں کو جاگنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ تہجد کے وقت تو وہی جاگتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو عورتیں صبح اذانوں کے وقت اٹھ جاتی ہیں یا وہ بے شک تہجد پڑھیں یا نہ پڑھیں اس وقت کی برکتوں سے حصہ ضرور پا لیتی ہیں۔ تو ہمارے پہلے وقتوں میں عورتیں عشاء کے بعد جلدی سو جاتی تھیں اور اذان سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر اس وقت لسی بنایا کرتی تھیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو دیہات کی عورتیں اس وقت اٹھ کے لسی بنا لیتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے پیاروں کے وہ جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر گھر میں یہ کوشش کی جائے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں، اے مالک کی سنت سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ اپنے میاں سے مشورہ بھی کریں، اس کو اس کے فوائد بھی گنوائیں اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کام سمیٹ کے جلدی سونے کی عادت ڈالیے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز محفوظ ہو جائے گی، ورنہ تو امید ہے کہ تہجد کی بھی توفیق نصیب ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بات درمیان میں آ گئی، اس لیے کھول دی کہ مرد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم رات کا زیادہ حصہ باہر گزاریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملنے کی 3 چیزیں قرآن نے بتائیں کہ رات کا وقت ہو، اپنا گھر ہو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ انسان آرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کامل سکون عطا فرماتے ہیں۔ مزید برآں گھر کے اندر جب اس قسم کے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کر لیا جائے، اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ جب بچے رات کو دیر سے سوئیں گے، صبح دیر سے جاگیں گے تو بچوں کی تربیت غلط ہوگی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی قدر کیسے آئے گی؟ تو جب اولاد والے ہو جائیں تو مردوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کی خاطر ان کو عادت ایسی ڈالیں کہ جلدی سوئیں اور صبح جلدی جاگیں۔